نصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، آج کا درس آیت نمبر 105 سے ہمارا شروع ہو رہا ہے. یہاں رب کریم فرماتا ہے کہ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور ہم نے قرآن کریم کو صرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. کریم مولا نے قرآن پاک کی اس صورت کے اینڈ ہونے والے اس کی حقانیت اور پیارے عقائد و جہان کی اس کائنات میں تشریف آوری کا مقصد، پیارے عقائد و جہان جو صورت نمبر 21 آیت نمبر 107 میں پڑھیں گے، وہاں پہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رحمت کا معنی یہ ہے کہ جو فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو فائدہ ہوگا. حضور علیہ السلام نے جیسے جیسے دین کی تبلیغ کی، جنہوں نے لبیک کہا وہ جنتی بنتے گئے، اور جس نے ان کو ٹھکرایا اور اس میں کجی تلاش کی وہ برباد ہوتے گئے. تو ان کے لیے نذیر اور لبیک کرنے والوں کے لیے بشیر اور نذیر کا یہ قرآن پاک میں سلسلہ چلتا ہے، لیکن زیادہ تر کلمہ نذیر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ 40 مقامات میں یہ ذکر آیا، لیکن 10 مقامات میں بشیر کے ساتھ نذیر ہے. بشیر کے ساتھ بشیر اور نذیر صرف 10 مقامات میں، باقی 30 مقامات پہ صرف نذیر ہے. زیادہ تر میرے مقصد یہ کہ ترغیبات بیان کرنا یہ پیغام قرآن ہے، اور آج کل زیادہ تر میٹھی میٹھی باتیں کرنا یہ لوگوں کی پہچان ہے کہ باتیں اکثر میٹھی کیا کریں. یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک شیخ القرآن، شیخ الحدیث، ایک عالم وقت، وہ ممبر و محراب میں دین بیان کرے گا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا، کیا نہیں کرنا، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور یہ کرو گے تو اس میں کیا ہے، یہ کرو گے تو. اب چونکہ معاشرے میں جو ہو رہا ہے، تو اگر برائیاں ہو رہی ہے تو اس برائی کو قرآن و حدیث کے روح سے اگر وہ یقیناً وعید کے قابل ہے تو ان کو وعید سن. ایک انسان اللہ نہ کرے وہ بدکار ہے تو اس کے لیے یہ نہیں بولے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تو بس تو نے تو کلمہ پڑھا، نہیں، اس کو بولے کہ بدکار کی سزا کیا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے، اس کو یہ بتائے. ایک انسان حرام خور ہے، ایک انسان بے نمازی ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو یہ بتائے. آج کل جیسے انبیاء علیہ السلام آئے تو عموماً ان کے طریقہ یہی تھا کہ آپ غلطی پر ہیں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے کتنی کوششیں کی، ہم آپ کو یہ دے دیں گے، ہم آپ کو یہ دے دیں، ہمارے بارے میں جو ہم بتوں کو پوچھتے نا ہمیں چھوڑ دے. بولا نہیں، یہ تو میں کہوں گا غلط ہے، کچھ بھی ہو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ غلط ہیں. یعنی جیسا رب نے اتارا تھا ویسے ہی اترا. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. راستے میں خلط ملط نہ ہوا، نیز جیسے اترا تھا ویسے ہی ہم تک پہنچا. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام صحابہ سچے اور امین ہیں. جبریل بھی امین ہے، اس کا ایک نام ہے امین، علق روح الامین، امین ہے اللہ کی وحی کا. اسی طرح حضور، اسی طرح پھر صحابہ بھی امین، اور ایک کلمے کا اضافہ بھی نہیں ہے اور کمی بھی نہیں، لا ریب ہے. یہ آیت وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ ہر بیماری کا علاج ہے. اس آیت میں بیمار کی جگہ ہاتھ رکھ کر یہ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ شفا ہوگی. محمد بن سماک کو حضرت حضر علیہ السلام نے یہ دعا بتائی. روح البیان میں یہ بیان ہے. آج ایک ملا جی میں آیا تھا، میں نے بولا اس کو بہت برا بلا کہوں کہ جھوٹے جہنمی بکواس کرتے ہو. سوشل میڈیا پہ ایسے شیطان آتے ہیں نا کہ بس دماغ خراب ہوتا ہے. بولے جو تعویذ کرتے ہیں حضور نے فرمایا شرک ہے، شرک ہے. جو دم کرتے شرک ہے. انا للہ و انا سے بکواس کرتے ہو بھائی. جو شرک کہا وہ الگ تعویذ ہے، جو قرآن و حدیث اسماء الحسنہ سے ہٹ کر ہے. تو وضاحت کیوں نہیں کرتا؟ نہ شیطان ذلیل کہیں کا، تو مرے گا نہیں کیا؟ اللہ کی پناہ. پتہ نہیں وہ لوگ بھی سن رہے ہوتے، بولے ہاں ایسے یعنی خوف خدا. نہیں بولا اگر یوں ہے تو دم درد ہم بھی وضاحت کرتے ہیں نا. اب لوگ کا پتہ کہ ہماری سوشل میڈیا پر کہاں پہ درس موجود ہے، دیکھتے ہیں کسی کو یاد ہے یا نہیں ہے. مجھے لگتا نہیں ہے یاد ہو، صرف مجھے یاد ہے کہ سورۃ نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 57 پہ ہمارے تفصیلی دم درود کیا جائز ہے کیا نہیں. اب کھل کر بتائیں یہ صحیح ہے غلط ہے. بھائی اگر کسی چیز میں ہمارا عقیدہ نے شفا تو اللہ دیتا ہے. اگر یہ شرک ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا شرک ہے. یار کیسے تو نے خرافات بنایا؟ کیا تو ڈاکٹر کے پاس کس نیت سے جاتا ہے؟ یہی کہ نا کہ شفا تو اللہ ہی دے گا نا. بھائی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے. وہاں بھی آ رہا ہے رکھے کہ دوائی کیا ہے، یا اللہ تو اس میں میری شفا ڈال دے. بس اللہ اس کی شفا روک دے، پھر کیسے وہ تمہیں شفا دے گا؟ بہرحال قرآن پاک کے ذریعے دم درود جائز ہے. ہم ان لوگوں کے خلاف ہے جو جعلی پیر ہوتے ہیں، لوگوں کو بدنام کرتے، لوگوں کو عقائد نظریات خراب کر دیتے. ہم نے اس قرآن کو فرقناہ اچھا مبشرا و نذیرا. یہ آیت ابھی تک یہ بات باقی تھی کہ حضور علیہ السلام مبشر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، خوشخبریاں بھی دیتے اور ڈر بھی سناتے. ایک قرآن میں یہ بہت آتا ہے بشر، جیسے ہم نے 25 نمبر آیت پہ آیا نا، وہاں پہ کیا ہے کہ اب خوشخبری دے. پھر 155 نمبر آیات ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ. تو وہاں بشر یہ امر کا ذکر، اے محبوب خوشخبری دے. ایک ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. تو یہ جملہ خبریہ ہے، لیکن بشر خوشخبری قرآن میں بار بار ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا. تو یہ
کہ آپ خوشخبری دیں، لیکن اس کے بعد کس بات پر؟ ان لوگوں کو خوشخبری دے، ان لوگوں کو خوشخبری دے جو خوشخبری کی قابل ہے۔ اس کو دنیا کے اداروں میں، یونیورسٹی کالج میں انعام کینے ملتا ہے؟ جو A1 گریڈ حاصل کرتا ہے نا، فیل ہونے والوں کو بھی کبھی ملا۔ تو آپ خوشخبری کن کو دے رہے ہیں؟ بے نمازی کو دے رہے ہیں، بدکار اور حرام خور کو دے رہے ہیں۔ وہ قرآن میں تو نہیں ہے، اس کے لیے وعیدات ہیں، کیا ہے؟ ترہیبات ہیں۔ تو اے خوشخبری سنانے والے نیکوکاروں کو اور ڈر سنانے والے بدکاروں کو۔ دنیاوی طباء جو ہیں وہ بھی جب انسان صحت ہے کہتے مبارک اب کی صحت صحیح ہے، بلڈ پریشر نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، نہیں ہے، لیکن اگر بیماری ہے تو وہ لازمی بتائے گا۔ انسان تو درکنار ہے، جو ہم نے لیبارٹریاں بنائی ہیں وہ بھی اپنا فریضہ، لیبارٹری یہ نہیں کرتی کہ شوگر والوں کو کہہ دے کہ تمہارا شوگر نہیں کرتا ایسے لیبارٹری، حالانکہ وہ ایک عام چیز ہے، کوئی انسان تھوڑی ہے، لیکن اس کو انسان نے بنایا کہ تو نے بتانا ہے، اگر یہ وائرس ہے تو بتانا ہے۔ وہ اپنا کام کر رہے، انسان کی بنائی ہوئی چیز اپنا کام کر رہا، اور انسان ممبروں پر بیٹھ ملے وہ جھوٹ بولنے لگے کہ خوشخبری سنانے والوں کو ڈر سناتے، اور ڈر سنانے والوں کو خوشخبریاں سناتے۔ آپ غلط کر رہے ہیں، اپنا کام سیکھ، اور حاکم وقت اگر غلط ہے اس کو بول غلط ہو، تم غلط کر رہے ہو، تیرا انجام کیسے ہوگا؟ جو فرعون کا ہوا تو جو قارون اور نمرود کا وہ ان کو ڈرائیں۔ یہ بھی ان کے ساتھ کیا ہے؟ ہمدردی ہے کہ بھئی ابھی زندگی ہے، توبہ کر لے، ورنہ تیری حالت جب عزرائیل علیہ السلام آگے نا پھر پچھتاؤ گے، کاش میں ظلم نہ کرتا۔ یعنی ان کی ہدایت تمہارے ذمہ نہیں ہے، نہ تم سے قیامت میں ان کے متعلق یہ سوال ہو کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ رب فرماتے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ نہیں پوچھے جاؤ گے جہنمیوں کے بارے میں۔ سورہ بقرہ 119۔ لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں کچھ اختیار نہ دیا گیا، یہ وہ مال نہیں ہے، لیکن آپ کا فریضہ یہ ہے قُلْ آمِنُوا بِهِ، اچھا لِتَقْرَؤُوا، تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں پر تلاوت کریں، عَلَىٰ مُقْسٍ ٹھہر ٹھہر کر، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے۔ قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن پاک پڑھنا بھی عبادت، قرآن پاک سننا بھی عبادت، قرآن پاک سے محبت کرنا بھی عبادت، اللہ کے کلام پر اور ان کے بتاوے طریقے آپ پہ چلنا جنت کا راستہ ہے۔ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، سب سے سیدھا راستہ کون سکھاتا ہے؟ اللہ قرآن میں پاک میں فرماتا ہے سیدھا راستہ، هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، شفا ہے روحانی جسمانی امراض کا۔ ٹھیر ٹھیر کر پڑھیں بتدریج، اس قرآن کو ہم نے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو بتدریج، ایک ہے انزلناہو ایک ہے نزلناہو، دونوں میں کیا فرق ہے آپ کو بتا دوں۔ باب فعل و باب تفعیل دونوں میں فرق یہ ہے کہ انزلناہو کے معنی ہم نے اس قرآن کو ایک ساتھ نازل کیا، اور نزلنا کے معنی ہے ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا۔ تو قرآن پاک ایک ساتھ نازل کیا یا تھوڑا تھوڑا نازل کیا؟ دونوں۔ آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں اترا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہاں سے پھر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا، تو دونوں صحیح ہے، قرآن پاک کے دونوں احکام صحیح ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کو آہستہ نازل کرنے کی وجہ یہ کہ لوگوں کی تعلیم کے لیے، لوگوں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ویسے بھی الرحمن علم القرآن، پڑھاتا کون ہے؟ جو پڑھنا جانتا ہو۔ حضور کو ابراہیم خلیل اللہ کی دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات کو یعلم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ میری اولاد میں ایسے نبی کو مبعوث کر جو انہیں قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، حکمت، دانائی اور انہیں پاک کرے، ان صفات سے وہ موصوف ہو۔ وہ تو اللہ نے دنیا میں بھیجا بھی کائنات کے لیے رحمت۔ ہمیں قرآن کیسے پڑھنا؟ جیسے حضور نے پڑھایا۔ اب لوگوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نیا ایجاد ہے۔ اب لوگ ان کے پیچھے بھی چلے، مولوی صحیح تو ہے، زوات تو ہے، دلیل کیا؟ ایک دلیل دے رہے، بولے دیکھ ہم کہتے ہیں رمضان، ہم کہتے ہیں فضل ربی، انا للہ یہ اردو عربی میں کب سے ملا ہی؟ پورے عرب میں ابھی تک دعا زواد ہیں، وہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ اکبر، اب زبان پہ ان کے لیے خطرناک الفاظ آتے ہیں۔ بولے نہیں، عرب تھوڑی جانتی ہے، انا للہ و انا، بھئی تواتر سے قرآن پاک آیا ہے، کیسی بات کر رہے ہیں یار؟ اب تم نے بس اہل مسلمان والے سنت جماعت کی مخالفت کرنی تھی، یہ ڈنڈی بھی لگا دی کہ زواد ہے، زواد، انا للہ و انا راجعون۔ اچھا، ان کے یہ جو زواد والے ہیں، ان کے دادا پردادا بھی دعات پڑھنے والے ہیں، ان کے ٹیٹ فتوے بھی موجود ہیں کہ تو کہہ رہا ہے لیکن اپنے دادا پردادا استاد کو بھی تو دیکھو، ان کا تو فتوہ موجود ہے۔ بولا نہیں اس سے مسٹیک ہوگی، مسٹیک یہ تو استاذوں کے، یہ تو پتہ نہیں کس تک مسٹیک تک، وہ تو یہ تو قرآن میں بھی مسٹیک ثابت کر لیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کی شر سے پناہ، بولا امین۔ حضور تو شروع سے قرآن پاک کے عامل تھی۔ دوسری ہے کہ قرآن کی قرات میں حضور کی نقل چاہیے، اپنے طرف سے تجوید کے مسائل نہ گھڑو۔ تیسری ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت آہستہ سے ٹھیر ٹھیر چاہیے، کیونکہ ایک حرف پر ویسے بھی آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ رمضان میں لگے رہتے ہیں، حافظ ایسے سپیڈ سے لگے رہتے ہیں، اللہ اکبر، تھوڑی سپیڈ کم جائے دوسرے دن آ جاتے، حافظ صاحب آج تو نے 1.25 گھنٹہ لگایا۔ اب پھر حوالہ کیسے دیتے ہیں؟ وہ پچھلا حافظ تو 1.25 گھنٹے میں پڑھتا تھا، انا للہ۔ تو بھئی نہیں پڑھو نا، مرو گے کیا؟ کیوں قرآن پاک آتا؟ نہیں، بس ہمیں تو ایسے سپیڈ والا چاہیے، وہ دیکھتے رہتے کہاں زیادہ سپیڈ والا ہے۔ بھئی نہیں پڑھو نا، کیوں خواہ اس کو پریشان کر رہے ہو؟ وہ بھی کہتے یار وہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر جو رمضان کا 27 شب میں بڑے کپڑے ملیں گے اور بڑے لفافے ملیں گے، کہیں وہ نہ چلے جائے۔ ارے جس نے تمہیں قرآن پاک کا حافظ بنایا اس سے امید رکھو، چھوڑو قرآن پاک صحیح ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ ثواب پاؤ، پیسے کی نیت سے نہ پڑھو نہ پڑھاؤ، اللہ غیب کے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ عقیدہ تو پختہ کرو۔ چوتھی بات یہ کہ جیسے قرآن کریم کی قرات حضور سے حاصل ہوگی، ایسی قرآن کے اسرار و تفسیر بھی حضور ہی سے ملیں گے۔ تفسیر بالرائے حرام ہے، اس کی اپنی طرف سے وہ کوشش نہ کہ جیسے حضور نے بتایا، قل آمنوا بی او لا تؤمنوا، آپ یہ فرما دیں تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جنہیں نے اسے قبل علم دیا گیا، قرآن کے نزول سے پہلے قرآن کے متعلق، حضور کے متعلق بنی اسرائیل کے کتنے علماء تھے، جیسے عبداللہ ابن سلام پہلے سے، تو وہ قرآن پاک جب اس پر تلاوت کیا جاتا ہے اذا یتلی علیہم تو یخرون للاذقان سجدا، تو تھوڑی کے بل سجدے میں وہ گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ کیا ہے؟ پورا ہونا تھا۔ تو یہاں پہ اس آیت میں کفار کو کفر کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ رب نے اپنے اور اپنے محبوب کی بے نیازی ظاہر فرمائی کہ تمہارے ایمان سے ہمارا بھلا نہیں اور تمہارے کفر سے ہمارا کچھ
بگڑتا نہیں. ہاں تو ہم نے ایسے کو پیدا کیے ہیں قرآن سنتے ہی سجدہ ریز ہوتے ہیں. وَيَخِرُّ لِلْأَذْقَانِ اور تھوڑی کے بل گرتے ہیں، یعنی خشوع خضوع کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں. وَيَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور وہ روتے ہیں اور قرآن ان کے دل کا جھکنا اور بڑھاتا ہے. تو اس سے دو مسئلے معلوم ہیں، ایک یہ کہ تلاوت قرآن پر رونا سنت ہے، دوسرا یہ کہ قرآن کریم دل میں نرمی اور خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے. رونا تو تب آتا ہے نا، لیکن توجہ کے ساتھ سننا. قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ تم فرماؤ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر. ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی جو کہہ کر پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ اور اپنی نماز نہ بہت آواز سے پڑھو. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا نہ بالکل آہستہ. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور ان دونوں کے بیچ میں راستہ اختیار کرو چاہو. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اور یوں کہو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا جس نے اپنے لیے اولاد بیٹا نہیں بنایا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ اور نہ اس کے بادشاہت میں کوئی فی الملک کے بادشاہت میں کوئی شریک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ اور کمزوری سے کوئی اس کا حمایتی نہیں ہے. وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو اللہ اکبر نماز میں اور خارج نماز اللہ اکبر کہا کرو. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 4 کلمے بڑے پیارے ہیں. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر 2 ہو گئے، سبحان اللہ 3 ہو گئے، الحمدللہ. بعض قادری مشائخ ہر نماز کے بعد یہ آیت وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ 111 نمبر آیت وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ اللہ کا حکم ہے نا، قُلْ الْحَمْدُلِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ سے آخر تک بآواز بلند پڑھ کر اونچی آواز سے تکبیر کہتے ہیں. تو ہمیں بھی تسبیحات اور تحمیدات اور تحلیلات اور تکبیرات یہ کثرت سے پڑھنے چاہیے. تو ان سے مشرکوں کی وہ ہے رد ہے کہ انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا بنائے ہیں، یہ اللہ کمزور ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو وہاں رد ہوا کہ لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن ولی من الذل. یعنی اس میں مشرکوں کی تردید ہے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ رب نے بعض بندوں کو اس لیے اپنا ولی بنایا ہے کہ وہ اکیلا سارے عالم کا انتظام نہیں کر سکتا نعوذ باللہ، کیونکہ وہ کمزور ہے نعوذ باللہ. اسلامی عقیدے کے اولیاء عالم کا انتظام نہیں کر سکتا، کیونکہ اچھا کہ یہ اسلامی عقیدے کے اولیاء اور مشرکین کے عقیدے کے اولیاء میں بڑا فرق ہے. ہم ایسے کوئی بات نہیں کہتے جو وہ کہتے ہیں. اور وہ بڑا فرق یہ ہے کہ اسلام میں رب نے اعزازی طور پر بعض کو اپنا ولی بنایا، فرشتے وغیرہ کے ذمہ انتظام عالم کو، کہ کوئی فرشتے بادل چلا رہے ہیں تو کوئی ہوائیں چلا رہے ہیں تو کوئی روح نکال رہے ہیں تو کوئی اولاد کے ماں کے پیٹ میں روح پھونکتے ہیں. تو یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کر نہیں سکتا نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ایسا عقیدہ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا. تو یہاں بہت ساری باتیں یہ کہ نماز بآواز زیادہ زور سے آہستہ، ان میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن یہ کہ اب درمیانی انداز سے پڑھے. نماز فرض نماز میں جو ہے 3 نمازوں میں جہر کرے، لیکن وہ بھی اندازے سے، فجر اور مغرب عشاء، اور 2 نمازوں میں آہستہ اکیلے پڑھیں. اگر کوئی نہیں ہے تو خود سنا کریں. خشوع خضوع جس میں ہو، جیسے مصر کے قاری بہت زور لگاتے گلہ پھاڑتے، یہ صحیح نہیں ہے. آپ اتنا پڑھیں کہ جس میں خشوع اور خضوع برقرار رہے. تو کریم اللہ سے دعا ہے آج ہماری زندگی بھی چل رہی ہے، ایک دن اس کا اینڈ ہو جائے گا. جیسے سورہ بنی اسرائیل شروع ہوا تھا، آج ختم ہو گیا ہمارا بھی اسی طرح. یعنی ہم نے درس اس کا پورا سن لیا، ٹھیک ہے نا. آج اس کا درس اللہ کریم سے دعا ہے، میرے کثیر تعداد سے بھائی بیٹے آتے ہیں، یا اللہ ان کا سننا قبول فرما، یا اللہ ان کے بیماروں کو شفا دے،
بے روزگاروں کو رزق حلال، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جتنے بھی سامعین ہیں، جتنے بھی ان کے مرحومین ہیں یا اللہ، سامعین وہ سوشل میڈیا پر سنتے ہیں یا ادھر مسجد میں آ کے، سب کے لیے صالح ثواب اس پورے سورہ بنی اسرائیل کے درسوں کا۔ یا اللہ ان کے قبوروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کے درجات بلند فرما، اور زندوں کو جو قرآن پاک سنتا ہے اس کی برکت سے اللہ پیارے نبی کی سچی محبت میں یا اللہ ان کو جینا نصیب فرما، آخری سانسوں میں حالت ایمان پر موت ہو، اور قیامت کی ان تیرے نیک بندوں میں یہ میرے بھائی، میرے بیٹے سامعین حاضرین سب محشور ہوں۔ یا اللہ جو صحیح پڑھا گیا سنا گیا یہ تیرا کرم تھا، جو ہم سے غلطی ہوئی، ہم گناہگار خطاکار کمزور ہیں، اس قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے یا اللہ خود عمل کر کے پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا رب۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین۔